لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ناظرین کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب پیش کرنے کا ہمارے ناظرین میں سے ایک نے یہ پوچھا ہے کہ عشاء کی نماز کا میں نے سنا ہے کہ تاخیر کر کے لیٹ کر کے پڑھنا چاہیے، کیا ہے یہ؟ کیا واقعی میں عشاء کی نماز تاخیر کر کے پڑھنی چاہیے؟ اور تاخیر کر کے پڑھنی چاہیے تو کتنی تاخیر؟ لیٹ کرنی تو کتنی لیٹ کرنی چاہیے، کتنی لیٹ نہیں کرنی چاہیے، کون لیٹ کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا ہے؟ آئیے تمام باتیں یکے بعد گرے توجہ کے ساتھ سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ یاد رکھیے گا کہ بلا عذر آدھی رات کے بعد جماعت اولیٰ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ کیا مطلب؟ پوری جماعت عشاء کی نماز نہیں پڑھی، مسجد میں عشاء کی نماز ہی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ آدھی رات سے بھی زیادہ کا وقت گزر گیا۔ اب پوری جماعت عشاء کی نماز آدھی رات کے بعد پڑھ رہی ہے، یہ مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بعض علماء نے تو اس کو مکروہ تحریمی تک لکھا ہے۔ اس کے مکروہ تنزیہی اور تحریمی ہونے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ تحریمی ہے، لیکن اظہر اور ظاہر اور جمہور قول یہ ہے کہ مکروہ تنزیہ ہے، لیکن ہے تو مکروہ۔ ایسا کیوں؟ کراہت کیوں ہے؟ تو یاد رکھیے گا آدھی رات کے بعد تک نماز کو تاخیر کرنا یہ لگ بھگ ایسا ہے کہ آپ نے اس نماز کو قضا کے لیے پیش کر دیا۔ آدھی رات تک اگر آپ نے جماعت کو مؤخر کیا تو سب لوگ آدھی رات تک جاگتے رہیں گے؟ کوئی ضروری ہے؟ آپ کے تاخیر کرنے کے چکر میں کسی کی نماز چھوٹ سکتی ہے، کسی کی نیند لگ گئی، آنکھ لگ گئی، اس کی نماز چھوٹ جانے کا ڈر ہے۔ اور دوسری بات جماعت کی قلت کا بھی سبب ہے یہ، اس کی وجہ سے جماعت میں لوگوں کی شرکت کم ہوگی۔ اتنی آپ تاخیر کریں گے، اتنا لیٹ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ جماعت میں تاخیر کرنے کی وجہ سے لوگوں کی حاضری کم ہوگی۔ ان وجوہات کی بنا پر آدھی رات کے بعد تک تاخیر کرنا یہ مکروہ ہے۔ اچھا، یہ یاد رکھیے گا یہ جو کراہت آئی، یہ جو مکروہ ہونے کی بات کہی گئی، یہ تب ہے جب کہ پوری کے پوری جماعت نماز کو تاخیر کر کے پڑھ رہی ہے، سارے لوگ لیٹ کر رہے ہیں، تب جا کے کراہت ہے۔ اگر کوئی ایک آدمی اپنی نماز تاخیر کر کے پڑھ رہا ہے تو پھر اس کے لیے کراہت نہیں ہے، اس کے لیے مکروہ نہیں ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ اگر کوئی ایک آدمی عشاء کی نماز کو اتنی تاخیر کر رہا ہے کہ آدھی رات کے بعد پڑھ رہا ہے یا لیٹ نائٹ پڑھ رہا ہے، تب ان کو یہ دیکھا جائے گا کہ آپ نے اتنے لیٹ جو کیا، اس لیٹ کی وجہ سے آپ کی جماعت چھوٹی، ظاہر سی بات ہے جماعت تو چھوٹی۔ اب جب جماعت آپ کی چھوٹی تو جماعت تو آپ پر واجب تھا، ایک واجب آپ نے ترک کیا۔ ایک حدیث پاک ہے اصل میں کہ جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عشاء کی نماز تاخیر کرنے کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ اگر امت مشقت میں پڑ جائے، اس کا مجھے خوف نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز کو تہائی رات تک تاخیر کرنے کا حکم دیتا، لیکن ایسا حکم نبی کریم نے دیا نہیں۔ عشاء کی نماز میں تاخیر افضل، یہ ضرور ہے، لیٹ کرنا افضل ہے، لیکن لیٹ تاخیر افضل اور جماعت واجب۔ اب کوئی اس افضل چیز کو پانے کے لیے جماعت کے واجب کو چھوڑ دے، اس کا سپورٹ نہیں کیا جائے گا، یہ درست نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ پر جماعت واجب ہے، تاخیر افضل ہے، تو واجب کو آپ لیں گے، افضل کو نہیں۔ جی ہاں، یہ بات یاد رکھیے گا، خصوصی طور پر آپ کو افضل سے زیادہ توجہ ضروری چیز کی طرف دینا جو واجب ہے۔ تو مسجد کی جماعت کا خیال رکھیے۔ ہاں، اگر آپ ایسی جگہ ہیں جہاں مسجد نہیں ہے، جماعت سے نماز نہیں ہوتی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، آپ تاخیر کریں۔ اگر نماز قضا ہونے کا ڈر نہیں ہو تو کام میں آپ مصروف ہیں، فری ہوتے ہیں آپ آدھی رات کے بعد، بالکل آپ تاخیر کر لیں۔ لیکن اگر جماعت ہوتی ہے تو 27 گنا زیادہ ثواب کے لیے آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کریں۔ کچھ میں آپ کو حوالہ جات پیش کرتا ہوں، کئی کتابوں کے حوالہ جات میرے سامنے ہے،
بدائے میں ہے کہ سردیوں میں عشاء کی نماز تہائی رات تک مؤخر کرنا یہ مستحب ہے، اور آدھی رات تک تاخیر جائز ہے، اس سے زیادہ مکروہ ہے۔ اور گرمیوں میں عشاء کی نماز میں تعجیل یعنی جلدی پڑھنا افضل ہے، اور نصف رات سے نماز عشاء کی تاخیر کرنا گویا اس کو قضا پر پیش کر دینا ہے۔ اگر نصف رات تک آرام نہیں کیا، پھر آرام کیا اور نیند کا غلبہ ہو گیا تو معتاد یہ ہے کہ صبح پھوٹنے کے بعد ہی بیدار ہو سکتا ہے آدمی، حالانکہ نماز کو قضا پر پیش کر دینا یہ مکروہ ہے۔ اور دیگر بھی حوالہ جات میرے سامنے ہے، لیکن بات آپ پر واضح ہو گئی ہے، امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔